واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ہے ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ مثال ہے ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ ایسے ہیں جیسے کوئی ایک دانہ اگائے، اس میں 7 بالیاں ہو اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ وہ جاننے والا اور وسیع بخشنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت بیان کی اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ میری راہ میں دینے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ بلال علیہ السلام اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ مثال ہے ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اور آگے جو سی بات ہوگی کئی لوگوں کو نہیں سمجھ آئی، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایک دانہ میں مثلاً کوئی ایک بندہ ایک کسان دانہ بوتا ہے، وہ اگتا ہے گندم کا ایک آدمی، وہ جب ایک ٹہنی چھوٹی بریک ساری اگتی ہے اس میں 7 سٹے ہو، بالیاں کہتے ہیں سٹے، اور وہ ایک ہر سٹے میں 100 دانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو 1 روپیہ بھی خرچ کرے اللہ تعالیٰ ان 700 دانوں کے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے گھر میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، کافی دیر ڈھونڈا تو ایک کھجور ملی، وہ میں نے لا کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کی۔ آپ نے وہ کھجور کو ہاتھ میں پکڑا، ابھی تناول فرمانا ہی تھا تو اتنے پر دروازے پر دستک ہو گئی، تو آپ باہر گئے، وہ کھجور ہاتھ میں ہی ہے، تو باہر ایک سائل ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھجور اس سائل کو دے دی، وہ سائل چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں 9 کھجوریں تھی، اور اس نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے لیے کھجوریں ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ میری کھجوریں نہیں ہیں۔ پھر وہ شخص چلا گیا، کچھ دیر بعد وہ پھر آیا، پہلے وہ 9 کھجوریں لے کے آیا، پھر وہ 10 کھجوریں لے کے آیا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے پھر یہ سوال کیا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آپ کے لیے کھجوریں ہیں؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجوریں لے لی۔ تو اس شخص نے کہا میں نے پہلے 9 کھجوریں لائی، وہ آپ نے نہیں لی، پھر میں نے 10 لائی، آپ نے لے لی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو ہر شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کرے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے 9 کھجوریں نہیں لی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ میں نے رب کی راہ میں خرچ کیا، مجھے 10 سے زیادہ ملے گا، یا 10 ملے گا یا 10 سے زیادہ ملے گا۔ محترم سامعین کرام، روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل پر قید جاری ہو گیا، تو ایک عورت تھی، اس کے پاس ایک روٹی کا لقمہ تھا، وہ لقمہ اس نے اٹھایا، اپنے منہ کے قریب لے کے گئی، اس کے دروازے پر بھی دستک ہوئی، اس نے اندر سے آواز آئی کون؟ تو بھائی سے آواز آئی کہ سائل ہو، کچھ کھانے کے لیے دے دو، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اس عورت نے جو لقمہ اپنے منہ کے قریب لے کے گئی تھی، اس نے وہ اس سائل کو رب کی رضا کے لیے اس کو دے دیا، تو وہ سائل چلا گیا لے کے دعائیں دیتا۔ تو پھر اس عورت نے اپنے بچے کو، اس کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا، اپنے بچے کو اٹھایا اور جنگل میں چلی گئی، لکڑی
رکھ دیا اور خود لکڑیاں جمع کرنے میں مشہور ہوگی۔ تو اتنے میں ایک بھیڑیا آیا، اس کے بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ اس عورت نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ وہ عورت چیخنے چلانے لگ پڑی، رونے لگ پڑی کہ پکارنے لگی کوئی ہے میری مدد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً زمین پر آئے اور اس بھیڑیے کے منہ سے بچہ نکال کر اس عورت کو واپس دے دیا اور فرمایا اے اللہ کی بندی، کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک لقمہ خرچ کرنے کے لیے ایک لقمہ حاصل کرنے پر راضی ہے۔ آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئی؟ یعنی تم نے ایک لقمہ اپنی رب کی بارگاہ میں اپنی رب کی رضا کے لیے دے دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کے منہ سے بچہ نکال کے تجھ کو واپس دے دیا۔ محترم سامعین کرام، بہت ہی عظمت و شان ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ملا ہمیں، جو کچھ بھی عطا ہے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو عطا ہوا۔ اور برادران علیہ السلام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھیتی باڑی کرے، کچھ اناج لگائے، پھر وہ اپنا اناج اٹھا لے، اناج اٹھانے کے باوجود بھی کچھ دانے یا کچھ گندم کارے وہ رہ جاتی ہے زمین پر، صحیح طرح اٹھانے نہیں ہوتی، تو وہ اگر کوئی غریب بندہ یا کوئی جانور بھی کھا لے وہ بھی صدقہ جاریہ ہو۔ بندے کو پتہ ہی نہیں میں نے صدقہ جاریہ کیا ہے، لیکن بندہ کوئی اناج اگائے، کچھ رہ دے، وہ کوئی غریب بندہ یا کچھ جانور کھا لے تو وہ بھی صدقہ ہوگا۔ برادران علیہ السلام، ایک سب سے بڑا بھی صدقہ علم کا صدقہ ہے۔ علم کا بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم بہت تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر و عزیز کا دروازہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، اور میرے محبوب نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرمایا، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولیاء کرام کو علم عطا فرمایا، اور اولیاء کرام نے علماء کو علم عطا فرمایا۔ برادران السلام، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو ایک غیر مسلم آیا ایک مسلمان کے پاس اور کہنے لگا کہ میرا ایک سوال ہے، اس سوال کا مجھے جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اس مسلمان نے کہا کرو سوال۔ اس نے کہا تمہاری کتاب ہے قرآن مجید، اس میں ایک آیات کریمہ ہے، اس کا مجموعہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے ارشاد فرمایا انک علی کل شیء قدیر، کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو اس مسلمان نے کہا بے شک، اس میں شک ہی نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آیت کریمہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں۔ تو پھر اس غیر مسلم نے کہا اگر تمہارا رب چاہے اپنے جیسے خدا بنا لے، ان خداؤں کو تم مان لو گے؟ سوال تو بہت سخت ہے۔ وہ مسلمان سوچنے لگ گیا اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں رب مان لوں گا تو پھر توہین کا خطرہ ہے، پھر رب کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہوں اس کا خطرہ ہے۔ اگر میں نے کہا میں رب اپنے جیسے خدا بنا ہی نہیں سکتا تو پھر قرآن مجید کو خطرہ ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں آئی ہے نا انک علی کل شیء قدیر، کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، رب نے کہا۔ تو وہ مسلمان ایک کچہری میں اس کو لے گیا جہاں علماء کرام بیٹھے تھے، تو اس غیر مسلم نے وہی سوال ادھر کیا۔ ان علماء کرام نے بھی یہی دل میں سوچا کہ اگر ہم نے اس کا جواب دیا، کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے تو پھر توہین کا خطرہ ہے، اگر نہ کریں گے نہیں مانیں گے تو پھر قرآن مجید کو خطرہ ہے۔ لیکن وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں اس سوال کا جواب لے کے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ کو کہتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف یہ قدس اللہ نخلۃ فی الجنہ،
جس نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اللہ تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ برادران اسلام، وہ بزرگ اس غیر مسلم کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے گیا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس غیر مسلم نے کہا کہ میرا یہ سوال ہے، اس سوال کا مجھے اگر جواب مل جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس غیر مسلم نے بھی وہی سوال حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو آپ نے سوال سن کر نہ آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا اتنے چھوٹے سے سوال کے لیے مجھے بلایا ہے، علم کا مرتبہ چیک کریں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ہم مان لیں گے، اگر رب اپنے جیسے خدا بنائے ہم مان لیں گے، لیکن وہ اس کی مخلوق ہوگی پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، پھر بھی رب ایک ہی ہے، اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہوگی پھر بھی رب ایک ہی ہے۔ برادران اسلام، صدقہ جاریہ بھی بہت بلائیں آفیدوں اور اس تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اور علم کا بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ کوشش کیا کریں، خود بھی سیکھا کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تاکہ کل ان کو یہ کام آئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی